26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی ان کو، فی ما اس ساز و سامان میں، ان مکناکم نہیں قدرت دی ہم نے تم کو، فیہ اس میں، وجعلنا لہم سمعا، اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان، وابصارا اور آنکھیں، وافئدۃ اور دل، فما اغنی عنہم پس نہیں نفع دیا ان کو، نہیں کام آئے ان کے، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور ان کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا کیونکہ تھے وہ، یجحدون بآیات اللہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اور قوم عاد کی تفصیل گزشتہ سبق میں ہو چکی، ان کے عذاب کا بھی بیان ہوا۔ تو قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو سمجھایا کہ دیکھو سابقہ متکبر قوموں کے مقابلے میں اے مشرکین مکہ تمہارے پاس نہ قوت ہے، نہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے جو میں اللہ نے پہلی قوموں کو دیا تھا۔ اور قوم عاد کا آپ نے گزشتہ اسباق میں سنا کہ قوم عاد اتنی طاقت والی قوم تھی کہ درختوں کو تنے سے پکڑتی تو جڑوں سمیت اکھاڑ کے رکھ دیتی تھی، اتنے طاقت والے لوگ تھے قوم عاد کے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے مشرکو تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ میں نے ان قوموں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا کہ جو بڑی طاقت والے لوگ تھے، تم ان کے مقابلے میں کچھ ہو بھی نہیں، اور تم کیوں اللہ کے احکام اور اللہ کے دین کو ٹھکرا رہے ہو؟ اللہ نے اس وجہ سے ان کو ہلاک کیا، وہ پہلی قومیں، تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ سورہ سبا میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، مکے کے مشرکین کس بات پہ اکڑ رہے ہیں؟ انہیں سابقہ جو قومیں تھیں ان کے مقابلے میں 10ویں حصے کے برابر بھی مال و دولت، طاقت اور لشکر کچھ بھی نہیں ملا۔
یعنی مکہ کے مشرکین ان کے مقابلے میں 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور یہ کس چیز پہ عقل دکھا رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کو سمجھایا، اور آگے فرمایا فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی اور دل بھی عطا کیے۔ یہ عظیم نعمتیں اللہ نے ان لوگوں کو عطا کیے، مگر صحیح طریقے سے انہوں نے استعمال نہیں کی یہ نعمتیں اللہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اندھے بہرے بن گئے، حق بات کو قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے دین کی مخالفت شروع کر دی، اور پھر اللہ کی گرفت میں یہ لوگ آ گئے۔ صرف قوم عاد کی بات ہی نہیں، اے مکہ والو، جس قوم نے بھی اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا کسی بھی نبی کی رسالت کا انکار کیا، اپنی کتابوں اور صحیفوں کا انکار کیا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا ہے۔ اے مکہ والو، تم بھی عبرت حاصل کرو، اس قوم عاد کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، اور فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے تمہارے ساتھ بھی یہی پہلی قوموں والا حشر کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی کان، آنکھ اور دل دیے، باقی اللہ پاک نے بھی اپنی نعمتیں عطا کی۔ اللہ کی ان نعمتوں کو دین پہ استعمال کریں، خرچ کریں۔ دنیا کی چیزوں میں ہم تو استعمال کرتے ہیں، بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ دین کے معاملے میں اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے دل، اپنی صلاحیتوں کو کتنا لگاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ان آنکھوں سے حق کو دیکھو، اور دل اور دماغ سے حق کو سمجھو، اور زبان سے حق کو بیان کرو۔ خواہشات پہ عمل کرنے کو چھوڑ دو، جو دین کہے اس کے پیچھے چلو، وگرنہ قیامت کے دن حشر۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا وہ آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے قدرت دی ان پہلی قوموں کو اس ساز و سامان میں، مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں اس میں اے مکہ کے مشرکو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں، وَأَفْئِدَةً اور دل بھی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ پس نہیں کام آئے ان کے، سمعہم ان کے کان، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے قرآن کی آواز کو نہ سنا، وَلَا أَبْصَارُهُمْ اور نہ ہی ان لوگوں کی آنکھیں ان کے کام آئیں، حق بات کو نہ دیکھ سکے، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ اور نہ ہی ان لوگوں کے دل، من شیء کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ کیونکہ تھے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وحاق بہم اور گھیر لیا ان لوگوں کو، ما کانوا بہ یستہزئون
اس عذاب نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا، مَا حَوْلَكُمْ، جو تمہارے ارد گرد ہیں، مِنَ الْقُرَىٰ، بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا آیتوں کو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ مکے والے لوگ جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے تو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کی اجڑی ہوئی بستیوں سے گزر کے جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے راستے میں آتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر، دیکھو وہ کتنی طاقت والی قومیں تھیں، اور ایسا میں نے ان کو اجاڑا کہ آج تک آباد نہ ہو سکی وہ بستیاں، اور ابھی تک وہ بستیاں آباد نہیں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو باعث عبرت بنایا اور فرمایا کہ اے مکے والو، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ اور ہمارے تو کام یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، ایسی جگہوں سے پانی بھرا تھا اور آٹا گوندا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہانڈیاں بھی الٹ دو اور یہاں سے گزرو تو تیزی سے گزرو، یہاں کھڑے نہیں ہونا۔ اور ہم کبھی ایک جگہ بیٹھ کے تصویریں بنائی جاتی ہیں، کبھی دوسری جگہ سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، تو یہ عبرت کی جگہ ہے، آج یہ بس رواج سے بن چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بالخصوص مکے والوں کو کہا ان بستیوں سے، اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت حاصل کرو، اور ہم نے سمجھانے کا اللہ فرماتے ان کو وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا، طرح طرح سے ہم نے ان کو سمجھایا، دلائل کو میں اللہ نے پھیر پھیر کر بیان کیا کہ یہ لوگ توحید کو سمجھ جائیں تاکہ شرک کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ماقبل سبق کے اندر، گزشتہ اسباق کے اندر اللہ نے زمین سے لے کر پہاڑوں کو، آسمانوں، تاروں کی سیر کرائی۔ ذرا ان چیزوں میں غور کر کے میری توحید کو پہچانو، شرک سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، میں نے تو بڑے گھما پھرا کر مختلف انداز سے میں نے ان لوگوں کو توحید سمجھائی، لیکن یہ لوگ پھر بھی شرک سے باز نہ آئے۔ اور تمام مشرکین نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا رکھے تھے، جن کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے صرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اور ہم اللہ کے ان کے ذریعے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کے سوا کہنے لگے کہ اللہ تک ہماری بات پہنچ نہیں سکتی، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرا بندہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور یہ بیچ میں ان بتوں کو واسطہ ڈالتے تھے، کہتے ہم ان کے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بتاؤ، فرمایا اللہ پوچھ رہے ہیں اے میرا نبی ان لوگوں سے پوچھئے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان معبودوں نے تمہیں کیوں نہ بچایا؟ یہ معبودوں نے تمہیں کیوں نہ بچایا جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، دستگیر سمجھتے تھے، اور مدد کی ضرورت پڑی تو یہ نظر ہی نہ آئے؟ کیوں ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری پکار نہ سن سکیں، جو تمہاری مدد نہ کر سکیں؟ وہ کیا مدد کرتے؟ یہ تو ان مشرکین کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ تھا۔ بھلے مٹی کے بت بھی، آٹے کے بت بھی، بھلے یہ کہاں ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ اور ان لوگوں نے
اپنی طرف سے فلاں بت کو اللہ کا شریک بنایا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وما کانوا یفترون، یہ ساری باتیں ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، باقی ان میں سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در سے نہیں ملتا۔ معبود اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، من القریٰ، بستیوں میں سے، وصرفنا الآیات، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی آیتوں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں واپس اللہ کی توحید کی طرف۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ، فلولا، پس کیوں نہیں، نصرہم، مدد کی ان کی، الذین اتخذوا، جن کو بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قربانا، قربت حاصل کرنے کے لیے، آلہتاً، معبود۔ اللہ پوچھ رہے ہیں اے لوگوں بتاؤ نا، جن لوگوں کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی قربت کا ذریعہ بنایا، کیوں نہ ان لوگوں نے تمہاری مشکل میں مدد کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، وذالک افکہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی تراشی ہوئی بات ہے، ان کے منہوں کی باتیں ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو تھے وہ اپنی طرف سے گڑتے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔